السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے، اور جس نے ہم انسانوں کو پیدا کیا اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ہماری پیدائش کا مقصد بھی بتلایا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعہ ہمیں دین اسلام کی دولت ملی اور آج مسلمان ہیں۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دار فانی میں مبعوث کیا، اور مقصد یہ تھا کہ دعوت توحید کو عام کیا جائے اور لوگوں کو شرک سے دور کیا جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کما حقہ ان تمام حقوق کو پورا بھی کیا۔ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی معجزات عطا کیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر دلالت کرتے ہیں کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں۔ ان معجزات کا ایک حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی پیشین گوئیوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشادات فرمائے، اور وہ آج کے دور میں ہو بہو اور اسی صورت میں پورے ہو رہے ہیں۔ انہی پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی صورت میں ہم سماعت فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیصیب امتی داء الامم، کہ ان قریب میری امت داء الامم میں مبتلا ہوگی۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ داء الامم کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العشر والبطر والتکاثر والتنافس فی الدنیا والتباغض والتحاسد حتی یکون البغی۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داء الامم کی تفصیل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ العشر والبطر، کہ فخر و تکبر کرنا۔ اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آج انسان کا اس دنیا میں انسان کا اپنا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک انسان اپنے اوپر گھمنڈ اور تکبر کرتا ہے۔ اپنا ہمارے پاس کیا ہے؟ اگر ہمارے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، اگر ہمارے پاس مال و دولت کی کثرت ہے، ہمارے پاس عالی شان مکانات ہیں، تو یہ سب اللہ رب العالمین کی عطا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کے لیے ہم کو چنا، ہم کو مال و دولت سے نوازا، ہم کو کثرت ساز و سامان عطا کیا۔ ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ ہم ان مال و دولت کے ذریعے غریبوں کی مدد کریں جو ضرورت مند ہیں، ہم ان کو وہ چیزیں وہاں تک ان کو مہیا کر سکیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مال و دولت کے ذریعے اپنے آپ پر گھمنڈ کریں، تکبر کریں۔ غور کرنے کی ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ چنتا ہے۔ اللہ رب العالمین مال و دولت کے لیے بھی ایک انسان کو چنتا ہے۔ اس دنیا میں سبھی لوگ امیر نہیں ہیں، اور اس دنیا میں سبھی لوگ غریب بھی نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے طرح طرح کے لوگوں کو دنیا میں پیدا کیا، اور مال و دولت کے اعتبار سے
साजो सामान के एतबार से किसी न किसी पर फौकियत दी। अब मकसद क्या है कि जिसके पास साजो सामान की कसरत है, मालो दौलत की कसरत है, वो उन जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करे जो जरूरत के लायक है, जो ये चाहते हैं कि हमारी कोई मदद करे, जो ये चाहते हैं और इंतजार करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई ऐसा बंदा आए जिसके पास अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेमतें दी हैं, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, मालो दौलत की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो, वो इंतजार करते हैं कि कोई आए और हमको हमारी मदद करे और हमको भी मालो दौलत के जरिए कुछ हमारी मदद कर दे, इंतजार करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हुए इरशाद फरमाते हैं, वत्तकासुर वत्तनाफुस फिद दुनिया, मालो दौलत को पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना, कसरत माल के लिए भागदौड़ करना, वत्तनाफुस फिद दुनिया, और दुनियावी जिंदगी में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करना, दुनियावी जिंदगी में एक दूसरे को हराने की कोशिश करना। कुरान क्या कहता है? फस्तबिकुल खैरात, एक दूसरे मुकाम पे कहता है फस्तबिकुल खैरात, कि आप नेकी के कामों में एक दूसरे से सबक कीजिए, नेकी के कामों में, भलाई के कामों में आप एक दूसरे से आगे बढ़िए। अगर कोई फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में 10 रुपए खर्च करता है, 10 रुपए खर्च करता है, तो आप उसको देखकर 20 रुपए खर्च कीजिए। क्यों? क्योंकि ये फी सबीलिल्लाह है, ये फस्तबिकुल खैरात है कि नेकी के कामों में आप एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, आप एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, ना कि ये अगर किसी के पास नेमत है, अल्लाह ताला की अता की हुई कोई अच्छी नेमत है, चाहे वो मालो दौलत की सूरत में हो या आलीशान मकानात की सूरत में हो, तो आदमी हसद करे, आदमी हसद करे कि इसके पास इतनी नेमतें हैं, अल्लाह ताला ने मुझे क्यों नहीं दी। ये दुनियावी चीजें हैं, दुनियावी मालूमता है, जिनकी कोई वक़्त नहीं, जिनकी कोई हैसियत नहीं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा, कि तुम लोग दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हो, वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा, हालांकि आखिरत ये ज्यादा अच्छी है, खैर के लायक है और हमेशा बाकी रहने वाली। आयत से हमको पता चला कि दुनियावी जिंदगी, जो दुनियावी जिंदगी की जरूरियात है, हम उनको जरूर पूरा करें, हम उनको जरूर पूरा करें। हमें दुनियावी जरूरतों को पूरा करने से शरीयत नहीं रोकती। हम इस दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं, हमारे अहल वयाल हैं, परिवार हैं, उनकी तरह तरह की जरूरियात हैं। शरीयत में ये नहीं कहती कि आप उनकी जरूरतों को पूरा ना करें, लेकिन शरीयत एक शर्त लगाती है कि आप दायरे में रहकर जरूरत को पूरा करें और उनको भी ये बात समझाएं कि अपने अंदर ख्वाहिशात को ज्यादा जन्म न दिया जाए, ख्वाहिशात को अपने अंदर आप पैदा न कीजिए। जितनी ख्वाहिशात आप अपने अंदर पैदा करेंगे, जरूरियात उसी के मुताबिक और ज्यादा बढ़ती रहेंगी, और ज्यादा बढ़ती रहेंगी। तो जरूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर ख्वाहिश को कम पैदा करें, ख्वाहिशात को कम अपने अंदर पनपने दें, तो इंशाअल्लाह जरूरतें भी उसी के हिसाब से हमारे अंदर कम जन्म ले पाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वत्तबागुद वत्तहासुद हत्ता यकूनल बग़ी, कि एक दूसरे से बुग़्ज़ हसद इस कदर करना कि मामला जो है कि जुल्म तक पहुंच जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पीछे इरशाद फरमाए कि फख्र तकब्बुर करना और कसरत माल के पीछे भागना, व तनाफुस फिद दुनिया, और दुनियावी जिंदगी में एक दूसरे को हराने की कोशिश करना, इन्हीं चीजों में हदीस की बारीकी देखिए, इन्हीं चीजों में लोग इतना ज्यादा कोशिश करते हैं, इतनी ज्यादा दौड़ धूप करते हैं कि सामने वाले से बुग़्ज़ हसद करने लगते हैं, जलने लगते हैं। अगर सामने वाले के पास कोई अच्छी नेमत है, अल्लाह ताला की कोई बेहतरीन नेमत है, तो जलते हैं, हसद करते हैं और ये चाहते हैं कि उसकी वो नेमत हमारे पास चले जाए। वत्तबागुद वत्तहासुद हत्ता यकूनल बग़ी, और इसके लिए वो क्या करते हैं, हसद करते करते उसके खिलाफ हथकंडे अपनाने लगते हैं, साजिशें करने लगते हैं, और ऐसा करते करते
معاملہ جو ہے کہ ظلم تک پہنچ جاتا ہے، وہ ظالم بن جاتا ہے، وہ ظالم بن جاتا ہے صرف حسد کرتے کرتے، بغض کرتے کرتے، اور اس طرح جو ہے دوسرے کو حقوق کو اپنا سمجھنے لگتا ہے۔ قابیل نے کیا کیا تھا حابیل کے ساتھ؟ آپ لوگوں نے بارہا واقعہ سنا ہوگا۔ قابیل حابیل سے حسد کرنے لگا، کیوں؟ اس کے پاس ایک اچھی نعمت آنے والی تھی، اللہ تعالیٰ کی ایک اچھی نعمت آنے والی تھی جو اس کو منظور نہیں تھی۔ انجام کیا ہوا کہ حسد کرتے کرتے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ وَالتَّوَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ حَتَّى يَكُونَ الْبَغْيُ، بغض و حسد اس قدر کرنا کہ معاملہ جو ہے کہ ظلم تک پہنچ جائے۔ انہی سب چیزوں کی وجہ سے امت مسلمہ، یہ ہماری امت کہاں جا رہی ہے اور کس طرف جا رہی ہے، کتنی پستی میں جا رہی ہے، یہ اس چیز کا اندازہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی میں ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها، کہ قریب ہے کہ امتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، امتیں، قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، لوگ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، کما تداع الاکلۃ الی قصعتها، جس طرح کھانے والے ایک پیالے پر ٹوٹ پڑتے، ایک پیالے پر۔ اگر کسی محفل میں، کسی مجلس میں کھانے کی یا کوئی بہترین چیز کی ایک پیالی لائی جائے یا ایک تشتری لائی جائے تو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں حال کیا رہتا ہے۔ یا یہ کہ ان لوگوں کے بیچ میں جو کئی دنوں سے بھوکے ہیں، یا یہ کہ کسی ایک دو ٹائم کا ان کو کھانا نہیں ملا، آپ ان کے بیچ میں ایک تشتری یا کھانے کا ایک پیالہ وہاں پر رکھ کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح سے وہ اس کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ لوگ، دوسری قومیں، دوسری امتیں یہ مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ اور یہ چیز بھی حالات حاضرہ میں دیکھی جا رہی ہے، حالات حاضرہ میں یہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کہ کیا ہم اس دن کم ہوں گے، ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں بل انتم یومئذ کثیر، بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد اس دن زیادہ ہوگی، تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، تم زیادہ ہوگے۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری وہ جو تعداد ہے اس کی اوقات کیا رہے گی؟ وہ سمندر میں سائیڈ میں لگے ہوئے، کنارے میں لگے ہوئے جھاگ کی طرح، یا غثاؤن کا معنی بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ پانی کے اوپر تیرنے والے معمولی تنکے جن کی کوئی وقت نہیں اور کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ بعض علماء نے غثاؤن کا وہ بھی معنی بتایا ہے وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، کہ تمہاری حیثیت اتنی ہلکی ہو جائے گی کہ مطلب سمندر میں تیرنے والے ان تنکوں کی طرح کہ جن کی کوئی وقت نہیں اور کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور جب بھی سمندر کی موجیں چاہیں گی یا سمندر کا پانی چاہے گا ان کو کسی بھی سائڈ لگا دے گا یا اڑا کر کہیں اور پھینک دے گا۔ آج وہی چیز اور وہی حالت ہم مسلمانوں کی اس پوری دنیا میں شکایتیں کی جاتی ہے کہ، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں پر غیر مسلموں کی اکثریت ہے، ٹھیک ہے، بات صحیح ہے، لیکن آپ پوری دنیا کا معائنہ کیجیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ دو تین ملک ایسے ہیں جو غیر مسلم گھوشت کیے گئے، اس میں ایک ہندوستان ہے، ایک ہمارا نیپال ہے، اور اس کے علاوہ ایک دو اور ملک ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ جو اور ممالک ہیں آپ وہاں کا جب ان کے بارے میں جب آپ جانکاری حاصل کریں گے تو بے شمار ملک ایسے ہیں جہاں پر حکومت بھی مسلمانوں کی ہے اور تعداد بھی مسلمانوں کی زیادہ ہے،
لیکن اللہ کے نبی وہی ارشاد فرماتے ہیں وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید آگے ارشاد فرماتے ہیں وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ ضرور تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارا روب و دبدبا چھین لے گا، ختم کر دے گا۔ مسلمانوں کا روب و دبدبا دشمنوں کے سینوں سے ختم کر دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور مزید اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں وہن نام کی بیماری ڈال دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ وَمَا الْوَهْنُ يَا رسول اللہ، یہ وہن کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں حب الدنیا وکراہیت الموت، کہ دنیاوی زندگی سے محبت، دنیاوی چیزوں سے محبت اور موت سے ناپسندیدگی، موت سے دور بھاگنا۔ آج موت کا سب کو یقین ہے، سب کہتے ہیں کہ ہم کو موت آئے گی، ہم کو مرنا ہے، ہم یہاں نہیں رہ سکتے، ایک وقت متعینہ کے بعد یہاں سے جانا ہے، لیکن موت کے لیے تیاری کون کرتا ہے؟ کوئی نہیں۔ سب جانتے ہیں کہ ہمارے والد چلے گئے اس دنیا سے، ہماری ماں چلی گئی اس دنیا سے، 60-70 سال کی عمر گزارنے کے بعد ہم بھی جائیں گے۔ آج نہیں مرتے ہیں تو 60-70 سال، 80 سال، 90 سال یا 100 سال کی عمر کے بعد ہم مریں گے، سب جانتے ہیں۔ لیکن زندگی گزارنے کا طریقہ، رہن سہن کا طریقہ، سارے طریقے ایسے ہیں کہ کوئی کہہ بھی نہیں سکتا کہ اگلا مسلمان ہے، سامنے والا مسلمان ہے یا یہ کہ غیر مسلم ہے۔ ایسے حلیے ہوتے ہیں اور ایسے ان کے پہناوے ہوتے ہیں کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سامنے والا مسلمان ہے یا کوئی غیر مسلم ہے، کسی اور دھرم کا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ اور دنیاوی زندگی سے محبت، اب ظاہر سی بات ہے موت سے بھاگیں گے، موت کو یاد نہیں کریں گے اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دیں گے، دنیاوی مال و متاع کو پکڑیں گے، تو یہی دونوں چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ دشمنوں کے سینوں سے ہمارے روب و دبدبوں کو ختم کرے گا، دشمن ہمارے اوپر غالب آئیں گے، غیر مسلم ہمارے اوپر غالب آئیں گے، اور جو حالت حاضرہ میں مسلمانوں کی جو حالت ہے، جو صورت ہے، وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آج مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تقریباً 300 سے اوپر موب لنچنگ کے کیس ہو گئے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی حل نہیں نکلا، کوئی حل نہیں، کوئی توڑ نہیں موب لنچنگ کا۔ آئے دن کسی مسلمان کو پکڑ کر بھیڑ آتی ہے، مار کر چلی جاتی ہے، 1-2 گھنٹے کے بعد یا 1-2 روز کے بعد وہ مسلمان مر جاتا ہے۔ انہی موب لنچنگ کا شکار کئی علماء کرام بھی ہوئے، کئی قرآن کے حافظ بھی ہوئے، واقعات سننے میں آتے ہیں اور اس طرح سے اخبارات میں بھی دیکھے گئے، پڑھے گئے، لیکن توڑ ابھی تک نہیں نکلا۔ کیوں؟ یہ ہماری اپنی کمی ہے، اور ہمارے اندر جو ایمان کی کمی ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اور دعا کے لیے جو شرط ہے وہ یہ کہ آدمی جب بھی دعا کرے تو اللہ رب العالمین سے پوری امید کے ساتھ اور یہ ایمان رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا، ہمارے اس اٹھائے ہوئے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں پھیرے گا۔ یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے، اور نہایت سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ دعا کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی جو کمیاں ہیں تو ہم کو دور کرنے کی توفیق دیں، اور اس دنیا میں جو مسلمانوں کی حالت ہے، میں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی جو حالت ہے ان کی حالت میں سدھار پیدا کرے، اور غیر مسلم جو مسلمانوں پر حاوی ہو چکے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ ان غیر مسلموں کا اللہ تعالیٰ تو منہ توڑ جواب دے اور ان پر اپنا عذاب بھی نازل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔